بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق صفحہ نمبر 35. نون ساکن اور تنوین میں فرق. اب آواز آئے گی انشاءاللہ. نون ساکن جیسے لکھا جاتا ہے ویسے پڑھا جاتا ہے، جیسے من آمنا. نون تنوین پڑھا جاتا ہے لکھا جیسے مرضن ہے جی. نون ساکن وقف وصل ہر حالت میں باقی رہتا ہے. من آمنا وصل ہے جی. من ولکن وقف ہے، باقی رہتا ہے. تنوین اگر زبر کی ہو تو وقف میں الف سے بدلتے ہیں، جیسے نارن نارو غیرو. نمبر 3، نون ساکن شروع، درمیان اور کلمہ کے آخر تینوں جگہ آتا ہے. انعم شروع میں آگے، آمن آمنتم درمیان میں، فلا تکن آخر میں آگے. اگر تنوین دو زیر یا دو پیش کی ہو تو وقف میں حذف ہو جاتی ہے. کثیرن کو کیا پڑھیں گے؟ کثیر. قدیرن قدیر. نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، تنوین صرف اسم کے آخر میں آتی ہے. نوٹ: تلفظ میں نون ساکن اور تنوین میں کوئی فرق. نون ساکن کے احوال وصل وقف کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے احوال میں سے ادغام، اقلاب اور اخفاء، یہ تینوں تو وصل میں ہی پائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ خاص ہیں. رہا اظہار سو وہ نون ساکن میں تو وصل وقف دونوں حالتوں میں ہوتا ہے، لیکن تنوین میں وہ بھی وصل کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وقف میں اس کا موقع ہی نہیں ہوتا. نون ساکن کے ادغام کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں. اگر ایک کلمے میں ہو تو ادغام، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اظہار مطلق دنیا اور قنوان. ہاں البتہ نون والقلم اور یاسین والقرآن کی باوجود ہے کہ واو اور کیا ہے، ہاں واو نون کے بعد دوسرے کلمہ میں ہے، لیکن پھر بھی ادغام نہیں ہوتا. ہاں البتہ جزری کے طریق کے مطابق اس میں بھی ادغام، روایت حفص بطریق شاطبیہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روایت حفص بطریق جزری یہ ادغام بھی جائز ہے. تو ہوگا کیسے بھائی؟ نون والقلم یاسین والقرآن الحکیم. غنہ، غنہ جی اس کا تعلق ہم پڑھ چکے ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی. غنہ آنی جو ہے تنوین کی ذات کا حصہ ہوتا ہے. کس کا بھائی؟ تنوین کی تختی کے اندر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک. تو دو قسمیں آنی زمانی. غنہ آنی کیا ہے؟ نون اور میم کی ہر حالت میں، تنوین میں بھی ہر حالت میں ہوتا ہے، کسی حالت میں بھی وہ اس سے خالی، جیسے ان، من، ام. اور غنہ زمانی نون اور میم کی بعض حالتوں کے ساتھ خاص ہے. نون ساکن اور تنوین کا ادغام مع الغنہ، اخفاء، اقلاب. اسی طرح میم ساکن کا ادغام، اخفاء اور نون اور میم مشدد، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کی مقدار دو حرکت کے برابر ہوتی ہے. اس کو معلوم کرنے کا طریقہ اساتذہ فن سے جو معلوم ہوا بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا آرام سے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا ٹھا ٹھا، ٹھیک ہے. جتنی دیر لگتی ہے وہی ایک الف کی مقدار ہوتی ہے. الف کی مقدار عربی میں بھی اتنی ہے جتنی اردو کے اندر بات چیت میں ہوتی ہے. جیسے تم کہتے ہو کھانا، پینا، سونا، الف. اصول کیا ہے جی؟ تنبیہ، ہاں یہ اس بات کا خیال رہے کہ پڑھنے میں جو رفتار ہوگی الف کی مقدار اسی کے موافق ہوگی. بس ترتیل میں غنہ زیادہ ہوگا، تدویر میں اس سے کم ہوگا، اور حدر میں اس سے بھی.
آگے اصول کے الف کی مقدار تلاوت کی رفتار کے تابع ہے۔ ترتیل کا ایک الف حدر کے الف ایک الف سے حدر کا ایک الف کیا ہوگا بھائی؟ ترتیل کا الف سے کم ہوگا، مختصر ہوگا۔ نون اور میم مشدد کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے بھائی، مشدد ہوں تو ایک الف کے برابر اس میں غنہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ آنے کی مقدار اور غنہ آنے کی مثال بتائی تھی، جیسے گھنٹی کی آواز کیا تھی بھائی؟ ٹن، تو یوں تو نہیں اتنے ٹن، یوں بھی نہیں ہوتے اور یوں بھی نہیں ہوتے ٹن، اتنی لمبی بھی، ہاں، تو جیسے وہ گھنٹی کی آواز ہے تو غنہ آنی تنوین التختیم نورانی قاعدے کے اندر اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے۔ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔